اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آمين یا رب العالمین یا رحیم و کریم غفور الرحیم مہربان، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سننے کے لیے سماعت عطا فرمائی، دیکھنے کو بصیرت دی۔ اے رب تعالیٰ غفور الرحیم، ہم تو سے التجا کرتے ہیں مالک، اے مالک کے تو جہاں ہماری ان قوتوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ ہمارا رکوع ہے، رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر 156 ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، لا نہیں، تکونو، تم ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کے جیسے، کا مطلب جیسے، الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کافر ہوئے، وقالو، اور وہ کہتے تھے، وقالو، اور وہ کہتے، لإخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اذا، جب، ضربوا، وہ چلیں پھریں، سفر کریں، فی الارض، زمین میں، او، یا، کانو، وہ ہو جائیں، ہوں، عزن، جہاد میں، لو، اگر، کانو، وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما، نہیں، ماتو، وہ مرتے، وما، اور نہ ہی، قتلو، وہ مارے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک، اس بات کو، حسرتاً، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ مارتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما، جو کچھ، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کہ کافر تھے، اور وہ کہتے تھے اپنے بھائیوں کو کہ جب وہ جہاد میں ہوں یا سفر کریں، سفر سے مراد کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی ان کا جانا، کہیں پر راہ میں ہونا، تو اس معاملے میں وہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے
بلایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، تو کچھ لوگ تو چلے آئے جہاد کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر، اور کچھ لوگوں نے اس میں سستی اختیار کری، کچھ بیچ میں سے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ کی ہے، اے ایمان والو مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کافر ہوئے مطلب ایمان لانے کے باوجود بھی جو منافقوں کی طرح سے، کافر منافقوں کی طرح جیسے ان کے لغو خیالات تھے ان کے دلوں میں، تو ایسے خیالات کو اپنے دل میں جگہ مت دو کہ گھر میں بیٹھے رہتے تو وہ موت آتی، یعنی جہاد میں نہ جاتے یا کسی سفر پہ نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے۔ تو اکثر ہمارے یہاں پر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو یہی لوگوں کو پچھتاوے یعنی میں گھلتے دیکھا، پچھتاتے ہوئے دیکھا کہ کاش یہ شخص فلاں جگہ نہ جاتا تو یہ واقعہ نہ پیش آتا۔ بہت سارے ڈاکٹرز تھے جو سیر و سیاحت کے لیے گئے، تو ایک جگہ وہ سیلفیاں لے رہے تھے، اب وہ پل کتنا پرانا تھا، لکڑی کا پل تھا، اس کے اوپر جب وزن پڑا تو پل ٹوٹ گیا۔ اس میں بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، تو کہنے والوں نے یہی کہا نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی موت وہاں لکھی تھی تو وہ اپنی موت کی جگہ پر پہنچ گئے، اللہ کا حکم پورا ہونے والا، تو وہ اللہ کے حکم سے بھلا کیسے بچ سکتے تھے؟ تو یہاں پر اسی بات کی وعید آئی ہے کہ ان لوگوں کی طرح جیسے وہ اپنے دلوں میں خیال کرتے کہ اگر وہ جہاد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، اور ہمارے ساتھ گھروں میں رہتے تو آج بچ جاتے، تو اس قسم کے لغو خیالات جو ہیں، فضول خیالات کو اپنے دل میں جگہ مت دو۔ جہاں پر موت آنی ہے وہاں پر موت آنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گی۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر تم جہاد میں نہ جاتے، تم گھر سے نہ نکلتے، گھروں میں رہتے، تو ہماری طرح تم بھی زندہ ہوتے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان منافقوں جیسا طرز عمل نہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا، وقالوا لاخوانہم، اور کہتے وہ اپنے بھائیوں کو مطلب جو کہ چونکہ منافقین ظاہر میں تو مسلمان بنے ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اپنا بھائی کہا کرتے تھے، تو اس لیے بھی کہ نسبی طور پہ وہ اور انصار مدینہ برادری کے بھائی بند تھے، اور کیونکہ یہ بات خیر خواہی اور ہمدردی کے پیرائے میں کہتے تھے، اس لیے لفظ جو ہے وہ اخوان سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، کہ جب وہ سفر کو نکلیں، ملک میں ہوں یا جہاد میں ہوں، او کانو غزن، یا پھر وہ جہاد میں، لو کانو، اگر وہ رہتے ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتو، نہ وہ مارے جاتے، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ ہی مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم، تاکہ اللہ ڈالے اس گمان سے افسوس ان کے دلوں میں۔ وہ اس لیے ایسا کہتے تھے تاکہ اس بات سے ان کے جو پچھلے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات باعث افسوس ہو جائے، ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعی ایسا ہوا۔ تو یہ منافقین کی حسرت یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ تو منافقین کی حسرت یہی کہ خام خواہ باہر نکل کر مرے، ہمارے پاس اپنے گھر میں پڑے رہتے تو کیوں مرتے یا کیوں مارے جاتے۔ تو یہ کہنا اس وجہ سے تھا، اس غرض سے تھا کہ سننے والے مسلمانوں کے دل میں حسرت ہو، افسوس پیدا ہو کہ واقعی بے سوچے سمجھے نکل کھڑے ہونے اور لڑائی کی آگ میں کود پڑنے کا ہی نتیجہ ہوا۔ گھر رہتے تو مصیبت کیوں دیکھنی پڑتی؟ مگر مسلمان ایسے کچے تو نہ تھے، ان کے ایمان اتنے کم نہیں تھے کہ وہ ان کے اس قسم کے باتوں میں، اس قسم کے ہیلے بہانوں میں وہ آ جاتے ہیں۔ ان باتوں سے الٹا منافقین کا بھرم کھل گیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کا نفاق کھول کر سامنے بیان فرما دیا، معلوم ہو گیا کہ یہ منافقین ہیں۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اس سے مراد یہ جو لام یہاں پر آیا ہے وہ عاقبت کو بیان کرتا ہے، یعنی یہ معنی یوں ہوئے کہ منافقین کے زبان اور دل پر یہ باتیں اس لیے جاری کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اسی حسرت اور افسوس کی آگ میں جلتا چھوڑ دے، اور دوسری حسرت ان کو یہ رہے کہ مسلمان ہماری طرح نہ ہوئے اور ہماری باتوں پہ کسی نے کان نہ دھرا، گویا اس طرح سے لیجعل کا جو تعلق ہے وہ لا تکونو سے بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر ان کا نفاق بھی بیان فرما دیا، بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ در حقیقت زندگی کے حریص ہیں اور موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں، حالانکہ موت جو ہے وہ برحق ہے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہے جو مارتا ہے، یعنی زندگی دینا بھی اسی کا کام ہے، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، جلا بخشنا بھی اسی کا کام ہے، اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام کو اصولی نصیحت کی گئی ہے یہاں پر، یعنی مارنا جلانا اللہ کا کام ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آدھی عمر بھی سفر کرتے ہیں، لڑائیوں میں جاتے ہیں، مگر موت گھر میں ہی بستر پر ہی آتی ہے، اور کتنے ہی آدمی ایسے ہیں جو گھر کے کونے میں پڑے رہنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اخیر میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور وہیں مریں یا مارے جائیں۔ تو بندے کی روک تھام سے یہ چیزیں ٹلنے والی نہیں ہیں، نہ بدلنے والی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو کون نہیں جانتا، آپ سب کو معلوم ہے حضرت خالد بن ولید کی ساری زندگی جو ہے وہ میدان جنگ میں اور گھوڑے کی پیٹھ پر گزری ہے۔ بڑی خواہش تھی ان کو کہ میدان جنگ میں وہ شہادت حاصل کریں، لیکن وفات کے وقت کیا ہوا، فرمایا کہ میرے بدن پر ایک بالشت جگہ تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی نہیں، مگر آج میں ایک اونٹ کی طرح گھر میں مر رہا ہوں۔ کیسی ان کی فکر تھی دیکھیے کہ اتنے جہاد میں ساری زندگی گزارنے والا شخص جس کے جسم پر نشان غزیمت جا بجا ہوں، اور اس کو حسرت یہ ہو کہ میں ایک اونٹ کی طرح اپنے گھر میں مر رہا ہوں، تو خدا کرے یہ دیکھ کر نہ مردوں کی آنکھیں کھلیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد میں جانا یا ایسے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا کہ جس میں زندگی کے جانے کا اندیشہ ہو، تو لوگ بہت بچتے ہیں، بھاگتے ہیں ایسی جگہوں سے۔ تو ان کے لیے یہ آیت جو ہے یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ صاف صاف ہے کہ موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور حادثات سے بچانا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب کام دیکھتا ہے۔ اللہ سے کوئی بھی کام پوشیدہ نہیں ہے، کوئی ہے کسی کا کام ایسا جس کا اللہ کو علم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب چاہے کوئی منافقین میں سے ہوں، کفار میں سے ہوں یا مسلمان، تو یہ جو منافقین اور کفار یہ جس راستے پہ بھی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اور مسلمان کہاں تک ان کی تشبیہ اور ان کی پیروی سے علیحدہ رہتے، ہر ایک کو اس کی حالت کے مناسب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون جہاد کے لیے نکلا ہے اور کون صرف اور صرف مال و غنیمت کی دل میں طلب لیے ہوئے جا رہا ہے۔ تو ہر ایک کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک دو آیتیں اور کر لیتے ہیں آگے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن، اور اگر قُتِلْتُمْ مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او متم یا مر گئے، متم مر گئے یعنی اسی کی راہ میں، ضروری نہیں کہ تم نے کافر کو مارنے کے لیے ہتھیار اٹھایا ہے، بالفرض جہاد کے لیے نکلے ہو، راستے میں ہی کوئی بیماری آ گئی اور مارے گئے، لیکن نکلے تو اللہ کی راہ میں ہو نا۔ او متم یا مر گئے یعنی اللہ کی راہ میں، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، البتہ بخش دے گا اللہ، اللہ کی طرف سے بخشش ہے،
رحمتن اور مہربانی ہے اس کی، خیرن بہتر ہے، مما اس چیز سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، یعنی زندگی کے جو وسائل ہیں اس کے لیے انسان تگدو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اور کیا کیا اسباب نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی جو اللہ کی رضا کے لیے نکلے، گھر سے نکلتے ہوئے جیسے ہم عموماً اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں یا بازار کے لیے کسی وجہ سے بھی جاتے ہوں، اگر ہم گھر سے یہ نیت کر کے نکلیں، ایک حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ گھر سے اگر انسان نکلتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اور میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گی، سنوں گی، سیکھوں گی، نیت تو یہی کی نا کہ میرا مقصد نکلنے کا یہ ہے کہ میں فلاں جگہ جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھوں، ایک آیت پڑھوں یا پڑھاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ وہ اس شخص سے افضل ہے جس نے ایک رات میں 100 نوافل ادا کیے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اور جو شخص گھر سے یہ نیت کر کے نکلے کہ میں دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مدرسے قرآن کے لیے جا رہی ہوں، تو وہ اس شخص سے زیادہ افضل ہے جس نے تمام رات نوافل ادا کرتے ہوئے گزارے۔ اب پتہ نہیں اس کی نوافل میں وہ سویا، جاگا، بھولا، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اس کے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن وہ شخص مقبول ہو گیا اللہ کے ہاں جس نے یہ نیت کی، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ چاہے اس پر عمل کرے یا نہ کرے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے، وہ تو قدم قدم پر اپنے بندوں کو بخشنے کے ارادے فرماتا ہے، راہیں ڈھونڈتا ہے، اب بندہ ہی ہے جو اپنی بخشش کروانے کے لیے بے چین ہو، تو وہ کیوں نہ مراد پائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، وَلَئِن اور اگر متم تم مر گئے، او یا قتل تم مارے گئے، لا نہیں، لا البتہ، تو البتہ اللہ اللہ ہی کے طرف ہے تحشرون تم سب کا اکٹھا ہونا، یا یہ سمجھ یہ کہ لا الی اللہ تحشرون تو البتہ اللہ ہی کے آگے اکٹھے ہوگے تم سب۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جب انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیتا ہے، فرض کر لو کہ تم سفر یا جہاد میں نکلے، نہیں نکلے، سفر کے لیے نکلے یا جہاد میں نہیں نکلے، اور فی الحال موت سے تو بچ گئے، اس وقت تو یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم جاتے تو مارے ہی جاتے، تو نہیں گئے تو بچ گئے، اگر بالفرض اس وقت ہم بچ بھی جائیں، فی الحال موت سے تو بچ گئے، مگر ضروری ہے کہ کبھی نہ کبھی تو مریں گے نا، ساری زندگی تو لکھوا کے نہیں آئے دنیا میں، تو کبھی نہ کبھی تو مرو گے یا مارے جاؤ گے۔ پھر بہرحال خدا کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے، اس وقت پتہ چل جائے گا جو خوش قسمت اللہ کی راہ میں نیک کام کرتے ہوئے مرے یا مارے گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی سے کیسا وافر حصہ ملے گا، جس کے سامنے تمہاری دنیا کی کمائی اور جمع کی ہوئی دولت اور جو کچھ بھی دنیا میں بنایا، وہ جاؤ حشمت، وہ دولت و ثروت، وہ سب کے سب کمتر ہیں، نہایت کمتر۔ تو الحاصل کیا ہے اس گفتگو کا کہ منافقین ہی کا قول تسلیم کر لیا جائے کہ گھر سے نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے، تب بھی سراسر خسارہ تھا، کیونکہ اس صورت میں اس موت سے محروم رہ جاتے جس پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھی۔ ایسی لاکھوں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں، بلکہ جو حقیقت میں موت نہیں، حیات ابدی ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی شہادت کا جام پینے کے لیے نیت بنا لو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بڑی کرم نوازی، بڑی مہربانی۔ اگلی آیت بڑی خوبصورت، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ پس جو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے، جو تو نرم دل
بنایا آپ کو، اور اگر آپ ہوتے تند خو سخت دل تو متفرق ہو جاتے آپ کے پاس سے سب لوگ۔ تو انشاءاللہ یہ ہم آیت کل کریں گے۔ آج ہم نے جو پڑھا ہے اس کو آپ نے سنا، اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ مختصر سی تفسیر، ویسے تو بیچ میں نے آپ کو سارا اللہ کے فضل سے سمجھا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ جب وہ زمین میں سفر کرنے لگیں یا غازی بن جائیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ اور اللہ زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں، اور البتہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا اللہ کی راہ میں مر جاؤ تو بلا شبہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت بہتر ہے اس چیز سے جسے وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے، وَلَئِن مُتُّمْ او قتلتم لا لا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے تو ضرور اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو کافروں کی طرح نہ ہو جانے کا یہاں پہ وعید فرمائی گئی ہے۔ جن کو جہاد میں جانا پسند ہی نہیں، ان جیسا وتیرہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خیر کے کام سے نہ خود وہ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، اور جو لوگ خیر کے کاموں میں لگے ہیں ان کو تانے دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے جو رمضان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی اور اللہ رب العزت کے کام کو ہم نے نبھایا، اور اللہ ہمارا مددگار بنا، ہم نے اللہ کے کاموں میں مدد کی۔ یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ کے بندوں تک رزق کی ترسیل کرنا، اور جو محروم تمنا ہیں یا محروم نعمت ہیں ان تک اللہ کی نعمتوں کو پہنچانا، یہ در حقیقت اللہ ہی کا کام ہے۔ اور جتنے لوگ اس میں معاونت کرتے ہیں، جتنے لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، سبحان اللہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اور آخرت میں تو ان کی کامیابی بلا شبہ، بلا شک و شبہ انشاءاللہ معتبر ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ بائی جان ہمارا بھی بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن ایسے ایسے ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب ایسے ہی ہے، بس یہی کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں۔ لیکن جب ان تک وہاں جناب نگر کی تصویریں پہنچی الحمدللہ، تو ایک طرح سے ان کے دل میں حسرت ہی تھی۔ پھر کہا کہ باجی جان انشاءاللہ اگلے رمضان میں ہم یہ ضرور، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے، اللہ رب العزت اس کام کو اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ اور اللہ سے میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ غفور الرحیم رب تعالیٰ جن کے لیے ہم یہ وسیلہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو اتنی تمگری دے، اتنی اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے دے کہ ان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ وہ خود اتنی طاقت پا جائیں کہ وہ دوسرے محتاج لوگوں کی مدد کرنے والے ہو جائیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، منتخب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے یہ کارنامے، یہ کام، یہ جو اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ اچھے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ۔ تو یہ منافقین کا حال ہوتا ہے کہ نہ وہ خود کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ تو جو خیر نصیب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کے لیے تو بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ منافقین کا کام تھا کہ اس خیر کو وہ نقصان سے تعبیر کرتے۔ تو جو لوگ دنیا کی جاہ رکھتے ہیں، دنیا کی چاہت دل میں جس میں غرق ہو جاتے ہیں، انہیں دوسروں کے آخرت کے اعمال نہیں بھاتے۔
اللہ کے لیے جو ان کی جانی یا مالی قربانی ہو وہ اچھی ہی نہیں لگتی. تو منافقین کا یہی حال تھا. انہوں نے کہا ہمارے بھائی نسب میں ان کے بھائی ہوتے تھے، اور منافقین ظاہری طور پہ دینی بھائی بھی کہلاتے تھے، جو سفر میں گئے یا جہاد میں شریک ہوئے، یہ اگر یہیں ہمارے پاس رہتے، سفر میں نہ جاتے، جہاد نہ کرتے، تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. وہ ایسا کہتے. بظاہر ان کا یہ کہنا ہمدردی جتانے کے لیے تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمدردی خیر کے کاموں سے روکنے میں نہیں ہوتی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. ایسا کہنا ان کے قلوب میں حسرت کا سبب ہے. پھر فرمایا موت ہو یا زندگی، یہ دونوں ہی چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. کوئی شخص کسی جگہ قیام کرنے سے قضاء الہی سے نہیں بچ سکتا. وہ جہاں بھی ہوگا قضاء اور قدر کے موافق اجل مسمى پر اس کو یہ موت آ ہی جائے گی، ہر طرح سے آئے گی. اور اللہ کی مغفرت اور رحمت دنیاوی سامان سے بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں قتل کر دو، اگر کر دیے جاؤ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے یا اللہ کی راہ میں مر گئے تو یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا سبب ہے. اور اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سب سے زیادہ بہتر ہے جو کچھ ایسی باتیں کرنے والے جمع کرتے ہیں. تو دنیا کے لالچی لوگ دنیا ہی کے لیے سوچتے ہیں، اور اسی دنیا کو دوسروں کے لیے پسند کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، نہ مارے جاتے، اور مزید زندگی پا لیتے، تو کچھ پیسہ اور کما لیتے. تو یہ پیسہ، یہ دھن دولت، یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کے سامنے کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر فرمایا کہ اگر تم مر گئے یا مقتول ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں ضرور جمع کیے جاؤ گے. مرنا اور بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. پھر اللہ کی راہ میں کیوں نہ مریں؟ پھر اللہ کا حکم، اللہ کی حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے دنیا سے چلے جانا در حقیقت یہ فوز العظیم ہے. انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قبول اور منظور فرما لے. اللہم آمین. اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ان تمام کار خیر میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صدق اللہ العلی العظیم. پیاری عزیز سامعات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے آج پھر ہمیں یکجا کیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج پھر ہم اپنے کلام کی اس برکت سے آج ایک دوسرے کے ساتھ پھر مل بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ملنا اور ایک ساتھ یہ وقت گزارنا، اللہ کا کلام پڑھنا سمجھنا، اللہ قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت ان تمام لمحات کی برکت سے اللہ پاک پروردگار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کر دے. آمین یا رب العالمین. اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ کل 8 بجے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت. کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو اپنے سوال واٹس ایپ کر دیجیے گا.